آ جاؤ ساجد، تھوڑی دیر کے لیے آ جاؤ، درود شریف پڑھ لے پڑے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم۔ محترم بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ پاک نے ہماری نسبت دعوت کے کام کے ساتھ جوڑی ہے۔ بہت ہی بڑا اللہ کا احسان ہے۔ اسی دعوت کی نسبت کی وجہ سے اللہ پاک نے ہماری تعریف کی قرآن پاک کے اندر، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ تم بہترین امت ہو کہ اچھے کاموں کا حکم کرتے ہو، برے کاموں سے منع کرتے ہو، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہو۔ تو اسی کام کی وجہ سے اللہ نے بہتر امت کا لقب مل گیا۔ یہ کام اللہ کی نگاہ میں کتنا اونچا ہے، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اور اتنا بڑا کام آدمی کرے تو اللہ کے نزدیک اس کا مقام بھی اتنا ہی اونچا ہوگا۔ جب اتنا بڑا کام کے لیے اللہ نے نبیوں کو پسند کیا، تمام نبیوں نے دین کی محنت کی، دعوت کے کام کیا، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا، تو اتنا بڑا جو آدمی کام کرے گا تو اس کا مقام بھی بہت اونچا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ جب اتنا بڑا کام کرتا ہو، اتنا اونچا کام کرتا ہو، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ بہتر آدمی وہی ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا کہ اس سے بہتر بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہو۔ تو فرمایا کہ جب اتنا بڑا کام کرے تو اللہ نے وعدہ بھی کر دیا تھا کہ ہر آدمی یقین کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ دین کا کام کرے۔ وعدہ کیا کیا اللہ نے کہ دنیا میں ہر آدمی چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، کوئی آدمی ایسا نہیں ہے جو ناکام ہونا چاہتا ہے، اور اللہ نے کامیابی کا جو وعدہ کر دیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ کہ تم میں ایک ایسی جماعت کا ہونا ضروری ہے کہ اچھے کاموں کا حکم کرے، برے کاموں سے منع کرے، اور وہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے وعدہ کیا کامیاب تو وہی لوگ ہوں گے جو دین کا کام کرتے ہیں، جو دین کی محنت کرتے ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں۔ اب دعوت کا کام کرنے کے جو ہے دو طریقے ہیں، دو انداز ہیں، دو شکلیں ہیں۔ ایک تو اللہ کے راستے میں نکلنا ہے 40 دن کے لیے، 4 مہینے کے لیے، 4 مہینے کے لیے، اور باہر جا کر محنت کرنا ہے۔ اور باہر جا کر محنت اس لیے ضروری ہے کہ ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا کے نبی بن کر آئے، جو مانے اس کے بھی نبی، جو نہ مانے اس کے بھی نبی، قیامت تک آنے والے انسانوں کے نبی بن کر آئے، اور قیامت تک پوری دنیا میں دین باقی رہے گا۔ فرمایا کہ نبی تو قیامت تک کوئی آئے گا نہیں، اس لیے اللہ نے امت کو ذمہ داری دیا ہے۔ صحابہ کرام پوری دنیا میں پھیل گئے، اولیاء کرام پوری دنیا میں پھیل گئے اور اپنی قبریں بنا لیا ہے، ان کو تو پوری زندگی سمجھ میں آ گئی۔ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ 90 لاکھ آدمی جن کے ہاتھ پر ایمان میں داخل ہوئے، پوری زندگی لگا دی، اپنی قبر اجمیر شریف میں بنا دیا۔ اللہ نے ہندوستان کا بادشاہ بنایا۔ صحابہ کرام کی پوری دنیا میں قبریں ملے گی، ان کو تو پوری زندگی سمجھ میں آ گئی۔ آج ہمیں چلہ سمجھ میں نہیں آتا، 4 مہینے سمجھ میں نہیں دیا تھا کہ اللہ کے راستے میں 4 مہینے کے لیے بھی نکلنا چاہیے۔ ہم حضور کی امت ہے، اس لیے ہماری سب کی ذمہ داری ہے۔ صحابہ کی سمجھ میں آئی تھی، پوری زندگیاں لگا دی، تو پوری زندگی لگانے کا کام ہے۔ اور کم سے کم فرمایا کہ ہماری کمزوری کی وجہ سے فرمایا کہ آدمی چلے میں نکلے، 4 مہینے میں نکلے، اللہ کے راستے میں نکلے۔ ایک تو محنت یہ ہے، مشورے سے جہاں بھی بھیجا جائے وہاں جانا ہے، مگر نیت پورے عالم کی ہوگی، اللہ اثرات پورے عالم میں ڈالیں گے۔ اور دوسری محنت کی شکل یہ ہے کہ مقامی کام، مسجد اور جماعت کا کام۔ مقامی 5 اعمال بنیاد ہیں۔ مقام پر رہتے ہوئے آدمی بیوی بچوں کے ساتھ میں رہے، کاروبار کے ساتھ میں رہے، اور تھوڑا سا وقت جو ہے دین کے کام کے لیے فارغ کرے۔
اور اہتمام کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ، استقامت کے ساتھ اپنے آپ کو جماویں۔ مقامی کام بنیاد ہے۔ فرمایا کہ یہاں تک فرمایا کہ چھوٹا کام اللہ کے راستے میں نکلتا ہے، چھوٹا جہاد ہے، مقام پر رہ کر کام کر رہا ہے تو بڑا جہاد ہے، بڑی قربانی ہے، کیونکہ مقام پر بیوی ہے، بچے ہے، کاروبار ہے، شیطان ہے، برا ماحول ہے، سب کچھ لگا ہوا ہے، اس میں سے نکلنا اور دین کے کام کے لیے وقت فارغ کرنا، دین کے کام کو تھوڑا وقت دینا، اللہ کے نزدیک اس کا بڑا اونچا مقام ہے۔ اس لیے ہمارے بڑے کہتے ہیں کہ مقامی 5 اعمال کی ہم پابندی کریں، ہر حال میں پابندی کریں، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر جو آدمی 5 اعمال کی پابندی کرے گا تو کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا کہ وہ کتنا بڑا ولی بن کے مرے گا، اللہ اس کو کہاں پہنچائے گا آدمی سوچ نہیں سکتا۔ شرط کیا ہے کہ آدمی جمع ہوا ہے، جم کر کام کرے۔ اس میں سب سے پہلا بنیادی کام مسجد اور جماعت کا جو سب سے بڑا کام ہے، بنیادی جو کام ہے وہ مشورہ ہے۔ کسی بھی گاؤں میں جاؤ، کسی بھی مسجد میں جاؤ، مشورے کے اندر بیٹھو گے تو پورے گاؤں کا جائزہ مل جائے گا کہ اس گاؤں میں کیسا ماحول ہے، اس مسجد میں کیسا ماحول ہے اور کیا فکریں ہو رہی ہے، پورا جائزہ جو ہے مسجد اور جماعت میں مل جاتا ہے۔ مسجد اور جماعت میں بیٹھتے ہی پورا جو ہے ڈیٹیل سامنے آ جاتی ہے کہ اس مسجد میں اس نوعیت کا کام ہے، اس نوعیت کی فکریں ہو رہی ہے۔ تو مشورہ بنیاد ہے۔ فکریں سب سے پہلے فکر وجود میں آتی ہے، بعد میں کام وجود میں آتا ہے۔ اب فکر وجود میں نہیں آئے تو پھر کام کیسے وجود میں آئے گا؟ کہ تھوڑی دیر کے لیے کسی بھی ایک نماز کے بعد فکر کے ساتھ میں بیٹھنا مسجد اور جماعت کے اندر، اس میں کیا فکر ہو؟ سب سے پہلی بنیادی فکر یہ ہے کہ ہماری پوری بستی میں، ہماری مسجد کے آس پاس جتنے بھی ہمارے مکان ہیں، 100% بالغ مردوں میں دین آ جائے، بچوں میں دین آ جائے، عورتوں میں دین آ جائے، اور ہماری مسجد کے اطراف میں 100% نمازی بن جائے، 100% دین لگانے والے بن جائے، 100% دین پر چلنے والے بن جائے، 100% کاروبار صحیح ہو، 100% جو ہے دین جن کی میں آ جائے ہمارے محلے میں، اس لائن کی فکر۔ اس میں سب سے پہلا جو بنیادی عمل ہے وہ کارگزاری ہے کہ بھئی کل جو محنت کی ترتیب بنائی تھی، ملاقاتوں کی ترتیب بنائی تھی، ملاقاتیں ہوئی نہیں ہوئی تو کیا ہوا؟ تو ایک تو سب سے پہلا بنیادی کام ہے کارگزاری ہے۔ 3 کام ہے مشورے میں۔ پہلا کام کارگزاری کا ہے، دوسرے نمبر میں تقاضا سوچو کہ اب تقاضا کیا ہے، کس کی ملاقات کرنا ہے، کس لائن کی ملاقات کرنا ہے، کوئی تقاضا ہے، مستورات کا اجتماع ہے اس لائن کی فکر، گوشت کا دن ہے تو اس لائن کی فکر، دوسرا گیس ہے تو اس لائن کی فکر، ہفتہ وار اجتماع ہے تو اس لائن کی فکر کہ زیادہ سے زیادہ مجمع وہاں کیسے پہنچے، یا اور کوئی تقاضا ہو، چلے کی جماعت کا، 3 دن کی جماعت کا، نکلنے کی اصولی کا کوئی تقاضا ہے، کوئی بھی تقاضا سوچو۔ تقاضا سوچنے کے بعد میں پھر اس کی ترتیب بنا دو۔ یہ 3 کام مشورے میں ہیں۔ اور تقاضے میں کیا ہے کہ ہر آدمی تقاضا لے کر آوے، مسجد اور جماعت میں ہر ساتھی فکر مند ہو، کوئی نہ کوئی تقاضا پیدا کر کے لے کر آئے کہ آج تو مشوروں میں یہ بات رکھنا ہے، فلاں آدمی کی ملاقات کرنا ہے، اس لائن کی ملاقات کرنا ہے، فلاں چیز جو ہے اس کے بارے میں آدمی جو ہے کہ مجھے رائے دینا ہے کہ اس طریقے سے میری رائے ہے کہ کام کریں۔ تقاضا لے کر آوے اور تقاضا پورا کرنے کے لیے خود تیار بھی ہوں، یہ میری رائے ہے، اس کے لیے قربانی دینے کے لیے میں تیار ہوں۔ تو تقاضا لے کر آؤ اور پھر ترتیب بناؤ۔ ترتیب میں ایک تو آسانی سے ترتیب ایسی بنا دی جائے تاکہ گھر کی ملاقاتیں قابو میں آویں، تاکہ مشورے میں ٹائم بھی کم لگے۔ فوری طور پر کوئی تقاضا ہے، اس کی ترتیب بن گئی، اور ویسے تو جب ترتیب بنی ہوئی ہو، محلہ تقسیم کر لو، گلیاں تقسیم کر لو، مکان تقسیم کر لو، جتنے بھی ساتھی بیٹھتے اس اعتبار سے جماعتیں بنا لو، زون نمبر 1، زون نمبر 2، زون نمبر 3۔ اس میں جتنے بھی مکان ہیں ان کا بالغ مردوں کا لسٹ بن جاوے، 100% ملاقاتیں کم سے کم 15 دن میں، زیادہ سے زیادہ 1 مہینے میں 100% ملاقاتیں ہو جاویں، گھر کی ملاقاتیں۔ ہر حال میں ہمارا وقت عشاء کے نماز کے بعد فارغ کرتے ہیں، ملاقاتوں میں جاتے ہیں۔ ہم کو 20 مکان دیے ہیں، 40 بالغ مرد ہیں، 40 بالغ مردوں کی ہم نے نیت کیا کہ ان کی ملاقات کرنا ہے۔ اب عشاء کے بعد جاتے ہیں عام طور پر تو بعض آدمی کی ملاقات ہو جاتی ہے اور بعض آدمی کی عشاء کے بعد ہوتی نہیں ہے، پہلے دن گئے نہیں ہوئی، دوسرے دن گئے نہیں ہوئی، تیسرے دن گئے نہیں ہوئی، آگے کی ملاقاتیں کرتے ہیں۔ اور جو آدمی باقی رہ گیا اس کے بارے میں تحقیق کرو کہ وہ آدمی کہاں ملے گا، کب ملے گا، اس کا کیا کاروبار ہے۔ اب مثال کے جو کاروبار ہے 2 کلومیٹر دور کاروبار ہے تو 2 کلومیٹر دور جو ہے جہاں کاروبار ہے وہاں جا کر ملاقات کرو، اس کے لیے مشورہ کر کے ترتیب بناؤ
کہ یہ آدمی رات کو عشاء کے بعد ملتا نہیں ہے، جوہر کے بعد ملتا ہے، وہ ملے گا، وہ بھی کاروبار میں ہی ملے گا، یہاں ملے گا نہیں، تو اس لیے اس کی ملاقات وہاں جانا ہے، اس کے لیے بولو، اور ساتھی قربانی دینے کو تیار ہے، اس طریقے تیار کر کے ان کی ملاقات وہاں کرو، جہاں ملے وہاں جا کر فوری طور پر تقاضا سوچ کر جو ہے ملاقات کرو۔ اگر ہمارے جو ساتھی عشاء کی نماز کے بعد جو فارغ کرتے ہیں وہ ساتھی تیار نہیں ہو رہے ہیں کہ ہمیں تو دوپہر کے بعد ٹائم نہیں ہے، ایک آدمی فکر مند ہے کہ مجھے تو ملاقات کرنا ہے، اب اس کا ساتھ دینے والا کوئی ہے نہیں، تو تقاضے میں رکھو، مشورے میں کہ بھئی دیکھو ایک آدمی کی ملاقات ہمارے محلے میں نہیں ہو رہی ہے، تو اس کی ملاقات کے لیے بچوں کو اگر ساتھی ساتھ دے تو انشاءاللہ ہم 2 آدمی جا کے ملاقات کر لیں، تو مجھ تقاضا رکھو گے تو اللہ پاک کوئی نہ کوئی بندے کو تیار کرے گا اور اس آدمی کی ملاقات ہو جائے گی۔ ہمارے وہاں ایک جگہ پر کارگزار ہے کہ ایک آدمی کی ملاقات ہی نہیں ہو رہی تھی، فجر بعد بھی نہ ہوئے، عشاء بعد بھی نہ ہوئے، دوپہر میں بھی نہ ہوئے، تو سوچا کیا کریں گے، اس کا کاروبار کیا ہے، کہاں جاتا ہے، بولے فجر کی نماز کے بعد فوراً ٹرین میں چلا جاتا ہے جلدی، اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد آتا ہے، تو ان کی ملاقات کی کوئی شکل ہی نہیں تھی، تو پھر انہوں نے سوچا کہ چلو ایک کام کریں، فجر کی نماز کے بعد جو ٹرین جاتی ہے اسی میں جو ہے ہم بھی جلدی نماز پڑھ کر اس ٹرین میں سفر کریں گے اس کی ملاقات کرنے کی نیت سے، اور ملاقات ہو جائے گی تو دوسری ٹرین میں واپس آ جائیں گے، آگے اتر جائیں گے دوسرے اسٹیشن پر۔ تو انہوں نے ٹرین کی ٹکٹ خریدی، ٹرین میں ملاقات ہوئی، اور ٹرین میں ملاقات کر کے پوری بات کر کے پھر دوسری ٹرین سے واپس آ گئے۔ یعنی فکر ہوتی ہے تو اللہ راستہ بھی نکال دیتے ہیں کہ اس کی ملاقات کیسے کرنا، مگر شرط کیا کہ 100% گھروں کی بالغ مردوں کی ملاقات ہو جائے، اور وہ لسٹ بنا ہوگا تو ملاقات ہوگی، ورنہ آپ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ اس مسجد کا تو اس 7 مسجد کے آس پاس کتنے مکان ہیں، 100% ملاقات نہیں ہو سکتی۔ بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے 2 سال ہو گئے 4 سال ہو گئے ان کی ملاقات ہی نہیں ہوگی، ان کی ملاقات کرتے ہی نہیں ہے، تو نماز میں آتا ہے اس کی ملاقات کی کیا ضرورت۔ بعض آدمی نمازی بھی ہے، چلا بھی لگاتے ہیں، 3 دن بھی لگاتے ہیں، فکر مند بھی ہے، اور ان کا گھر ہم ٹال دیتے ہیں، ان کا گھر بھی ٹالنا نہیں ہے، جس سطح پر اسے آگے بڑھانے کی ملاقات کرو۔ ذمہ دار آدمی ہے، فکر مند آدمی ہے، کام کر رہا ہے، تو ایسا نہیں کہ اس کی ملاقات نہیں کرنا، اس کی ملاقات بھی کرو۔ ان کی ملاقات کیسے کرنا ہے کہ ماشاءاللہ آپ تو 3 دن بھی لگاتے ہیں، چلا بھی لگاتے ہیں، اب دیکھو قربانی کو تم آگے بڑھو، ہر سال 4 مہینے کا ارادہ کرو، مہینے میں 3 دن لگاتے ہیں، 2 مرتبہ 3 دن لگاؤ، 10 دن کی ترتیب پر آؤ، آپ کی قربانی بڑھے گی تو انشاءاللہ ماحول بنے گا، تو جس سطح پر اسے آگے بڑھانے کی قربانی کی بات کرو۔ تو اس طریقے سے گھر کی ملاقاتوں کی ترتیب بنائیں، اس لیے گھر کی ملاقاتیں قابو میں لانے کے لیے 2.5 گھنٹہ ہے، دوسرا کام 2.5 گھنٹہ قابو میں آ گیا تو ساروں سمجھو کہ وہ مسجد اٹھ گئی، مسجد سے سارے تقاضے اللہ پورا کریں گے، کہ وہ 2.5 گھنٹے میں ہی سارے کام ہوتے ہیں، اور 2.5 گھنٹے میں صرف ملاقات کرنا نہیں ہے، بہت سارے کام ہیں، کوئی بیمار آدمی ہے تو ان کی عیادت کرو، بہت سارے غیر مانوس ہیں جن کی ملاقات نہیں کر سکتے، جھجک محسوس ہوتی ہے یا ان کو برا لگتا ہے کہ ہمارے پاس نہ ہو، تو ایسے آدمیوں کی ملاقات کی شکل کیا ہے، اگر بیمار ہو گیا تو فوراً عیادت کے لیے جاؤ تاکہ ہمارے راستہ کھلے، ملنے کا راستہ کھلے، محبتیں بڑھے گی۔ اب عیادت کی نیت سے چاہے کسی کی ملاقات کے لیے جاؤ گے تو کوئی منع نہیں کرے گا، بلکہ خوش ہوگا کہ میں تو ان کو دشمن سمجھتا ہوں، میں تو ان سے دشمنی رکھتا ہوں، میرے دل میں تو ان کی جو ہے بغض ہے، اور یہ میری عیادت کے لیے آئے، میرا اکرام کر رہے ہیں، میری خیر خواہ ہیں، ان کے دل میں جگہ ہوگی۔ ایسے موقع تلاش کرو۔ ہمارا کوئی ساتھی فرمایا کہ بیمار ہے تو ان کی عیادت کے لیے جاؤ، بہت بڑا عمل ہے، لوگوں کو قریب کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی غیر مانوس آدمیوں کی اگر فرمایا کہ ان کو بہانہ تلاش کرو، مثال کے طور پر بیمار تو نہیں ہے، تھوڑا سا بخار آیا ہے، معمولی بخار ہے جو 1 روپے کی ٹیبلیٹ کھانے سے بھی ٹھیک ہو جاتا ہے، مگر ہمیں پتہ یہ چلا کہ تھوڑا بخار آیا تھا، وہ کسی کے سامنے اس نے تذکرہ کیا تھا کہ آج تو تھوڑا بخار جیسا محسوس ہو رہا ہے، اور ہمیں پتہ چلا کہ اس کو تھوڑا بخار ہے، بہانہ تلاش کر کے جاؤ، بھئی آپ کا ماشاءاللہ تھوڑا بخار تھا، دوپہر میں ہمارا ساتھی بتا رہا تھا خیریت ہے، کیسی طبیعت ہے، اس بہانے سے تعلقات جڑیں گے۔ کھانسی بھی ہو تب بھی ملاقات کرو، پھر کھانسی ہوئی تھی ہم نے سنا تھا، ابھی تو دیکھو کھانسی کے بارے میں تو لوگ جو ہے کورونا میں ڈال دیتے ہیں، یعنی تھوڑا بہانہ ڈھونڈو، اس بہانہ اس لیے کہ اس موقع پر ہم ان سے بات کر سکیں، اس موقع سے ہم سے تعلق جڑے، پھر وہی آدمی کام کرنے والا بنے گا۔ اس طریقے سے گھروں کی ملاقاتیں بھی ہوں، بیمار آدمی ہو تو ان کی معادت بھی ہو، 4 مہینے کوئی اللہ کے راستے میں گیا ہمارے مسجد کا ساتھی تو ان کے گھروں میں اپنی مستورات کو بیچ کر خیر خبر لے، کوئی تکلیف ہو کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بولنا، ہمت افزائی کرے، بیمار
اور کوئی کسی کا انتقال ہو گیا تو سب سے پہلے ہمارے مسجد جماعت کے ساتھ ہی جاوے، بھئی کوئی کام کاج ہو، نہلانا یہ ہے وہ ہے، کوئی ضرورت ہو تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں۔ خوشی کا ماحول ہو تو مبارکبادی کے لیے چلے جائیں کہ آپ کے گھر لڑکا پیدا ہوا، یہ ہوا یہ ہوا، اللہ آپ کو مبارک دے، اللہ اس کے ماشاءاللہ فائدہ ہوا ہے، اللہ آپ کو اور برکت دے، ان کو خوشی کا اظہار مبارکبادی دے۔ تو یہ سارے کام 2.5 گھنٹے میں ہیں۔ آدمی جب کام کرنا شروع کرے گا تو اللہ اتنا کام کہ اس کو سر کھجانے کی فرصت نہیں ملے گی، اتنا کام ہے، پر کرنے کے لیے طے کرے پہلے کہ مجھے 2.5 گھنٹہ فارغ کرنا ہے۔ اب 2.5 گھنٹہ فارغ کرنے کے لیے دیکھو ایک تو ماحول نہیں ہے، ماحول نہیں ہے تو 2.5 گھنٹہ قابو میں کیسے آئے گا؟ ماحول ہوتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ پہلے 3 دن کا ماحول نہیں تھا تو 3 دن لگانا بڑا مشکل تھا، سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ جب آدمیوں نے 3 دن لگانا شروع کیا تو ماحول بن گیا، تو 3 دن کے لیے نئے نئے شادی بھی جا رہے ہیں۔ اب 3 دن لگاتے تھے، چلہ کوئی نہیں لگاتا تھا، چلے کا ماحول ہی نہیں تھا، مگر لوگوں نے ہمت کی، قربانی دی، چلہ لگا دیا تو فرمایا کہ لوگوں کی سمجھ میں بات آ گئی کہ لوگ 40 دن بھی جماعت میں جاتے ہیں، تو 40 دن کی جماعتیں بھی نکلنا شروع ہو گئی۔ اب 40 دن بھی بہت نہیں پڑتا، آسانی سے جماعت نکل جاتی ہے، مگر 40 دن ہی نکلتے تھے، 4 مہینے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، 4 مہینے اللہ کے راستے میں نکلنا یہ کیسا؟ مگر بعض آدمی نے ہمت کی، 4 مہینے اللہ کے راستے میں لگائے پہلی دفعہ، تو ان کا 4 مہینہ لگانے کی وجہ سے لوگوں کی بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں 4 مہینہ بھی اللہ کے راستے میں جانا چاہیے، لوگ 4 مہینہ بھی لگاتے ہیں، تو ماشاءاللہ اب 4 مہینے کی بھی جماعتیں جا رہی ہیں۔ جب ماحول بن جاتا ہے، سیمپل تیار ہو جاتا ہے تو آسان ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے مسجد وال جماعت کے اندر ایک آدمی تیار ہو گیا کہ مجھے تو پورا وقت فارغ کرنا ہی ہے، تو اس کو دیکھ کر دوسرا آدمی بھی تیار ہوگا، تیسرا بھی تیار ہوگا، ایک ماحول بنے گا، سیمپل تیار ہوگا۔ اس لیے نیت کرو کہ انشاءاللہ پابندی کے ساتھ میں انشاءاللہ میں 2.5 گھنٹہ لگانا ہے۔ اب 2.5 گھنٹہ جمانے کے لیے کم سے کم شروعات کرنے کے لیے جتنی بھی ہمارے اندر طاقت ہو، قدرت ہو، جتنا بھی ہم دے سکتے اتنی نیت کریں۔ مثال کے طور پر آدھا گھنٹہ فارغ کرنے کی ہم نے نیت کی کہ آدھا گھنٹہ مجھے فارغ کرنا ہے، تو آدھا گھنٹہ 30 منٹ کا پورا فارغ کریں۔ ہاں، ملاقاتوں میں گئے، ملاقات نہیں ہوئی اور تھوڑا 10 منٹ باقی ہے، 20 منٹ ہوئی، ملاقاتیں نہیں ہو رہی ہے، ملاقات نہیں ہوئی تو مسجد میں آئے، مسجد میں آنے کے بعد 30 منٹ پوری کر کے جاویں کہ ہم نے 30 منٹ اللہ کو دیا، امانت ہے، اس میں خیانت نہیں کریں گے، پورا وقت فارغ کریں گے۔ تو 30 منٹ پورا فارغ کیا ہے تو وہی 30 منٹ جو ہے 1 گھنٹے تک لے جائے گا، 2.5 گھنٹے تک لے جائے گا، آگے بڑھائے گا۔ اگر اس میں کمی رکھی، خیانت کی، 30 منٹ ہم نے اللہ کو دے دیا امانت اور ہم 28 منٹ کے بعد چلے گئے، 29 منٹ کے بعد چلے گئے، پہلے دن چلے گئے، کوئی مسئلہ نہیں، تو پھر مگر یہ جو تھوڑی خیانت ہوئی، تھوڑی سی سستی ہوئی تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے کمزوری لائے گی۔ 2-4 دن کے بعد 25 منٹ میں ہم گھر چلے جائیں گے، یعنی آدھا گھنٹہ 25 منٹ کا ہو جائے گا۔ پھر 2-4 دن کے بعد اور کمزوری آئے گی، سستی آئے گی، 22 منٹ میں چلا جائے گا، 20 منٹ میں چلا جائے گا، یعنی 15 منٹ کا آدھا گھنٹہ ہو جائے گا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے، ہم سمجھ رہے کہ آدھا گھنٹہ لگا رہے ہیں، تو کام میں کمزوری آ جاتی ہے۔ اس لیے تھوڑا کرو مگر پورا کرو، امانت سمجھ کر کرو، جم کر کرو، تو فرمایا کہ وہ تھوڑا کام بھی آگے بڑھائے گا۔ اس طریقے سے ماحول بنانے کی فکر کریں۔ اور تیسرا کام جو ہے مسجد کی تعلیم، گھر کی تعلیم کا خاص اہتمام۔ ہمارے گھروں میں پابندی کے ساتھ فضائل اعمال کی تعلیم ہو اور 6 صفاتوں کا مذاکرہ بھی ہو۔ یہ پابندی کے ساتھ گھر کی تعلیم کی وجہ سے گھروں کا ماحول بنتا ہے، گھروں کے عورتوں کا بھی ماحول بنتا ہے، بچوں کا بھی ماحول بنتا ہے۔ ہاں، مفتی سعید صاحب فرمایا کرتے کہ کسی کی بیوی نماز ہی نہ پڑھتی ہو، بچے بھی نماز نہیں پڑھ سکتے ہو۔ اب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ان کو مارا جائے، پیٹا جائے، بچوں کو بھی ہم مار نہیں سکتے، مارنے سے جو ہے وہ نہیں آتا، بلکہ ان کے لیے کیا کرنا ہے تو انہوں نے 2 عمل بتائے کہ گھر میں بیوی نماز نہ پڑھتی ہو، بچے نماز نہ پڑھتے ہو، تو 2 کام بتائے کہ 2 کام کرو گے تو انشاءاللہ 2 مہینے میں بیوی تمہاری نمازی ہو جائے گی، بچے بھی نمازی ہو جائیں گے۔ تو سب سے پہلا کام بتایا کہ ہر گھر میں فضائل نماز میں سے تعلیم ہو، نماز کے متعلق فضائل نماز کی تعلیم شروع ہو گئی۔ روزانہ جو ہے 1-2 پیج پڑھے، 10 منٹ تعلیم ہوئی تو اس تعلیم کی برکتیں ظاہر ہوگی، 2 مہینے میں جو ہے احساس پیدا ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ فرض نماز تو ہم مسجد میں پڑھیں، اور نفل ہے، سنت ہے، تہجد ہے، اشراق ہے، چاش ہے، جتنی بھی نوافل ہیں وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، تاکہ وہ دیکھیں گے ہمارا عمل سے عمل وجود میں آتا ہے۔ اس لیے ہم نفل نمازوں کا اہتمام گھروں میں کریں تاکہ وہ بیوی دیکھے گی، انشاءاللہ ان کو بھی اللہ ہدایت کی دولت دے گا، بچے بھی دیکھیں گے کہ میرے ابا نماز پڑھ رہے ہیں۔ تو 2 کام کرو گے تو انشاءاللہ 2 مہینے میں گھر کا ماحول ہی بن جائے گا۔ سب سے پہلا بتایا فضائل اعمال کی تعلیم ہو، اور دوسرا نفل نمازیں گھر پہ پڑھو تاکہ جو ہے گھر کا ایک ماحول بنے۔ اور ماں بہنوں کا بڑا دخل ہے دینداری کے اندر،
بچوں کی تربیت کے اندر کہ ماں سب سے پہلا مدرسہ ہے. ماں دیندار ہوگی تو اولاد بھی دیندار ہوگی. اور ماں جو ہے ذکر کرتے ہوئی اللہ کا نام لیتے ہوئی اور فرما کے دودھ پلائے گی تو اس کے اثرات پڑیں گے. اس لیے گھروں کی تعلیم کا خاص اہتمام. اور چوتھا کام تو روزانہ کرنا نہیں ہے، ہفتے میں 2 مرتبہ گشت کرنا ہے، پوری 2 نمازوں کا وقت فارغ کر کے، ایک اپنی مسجد کا دوسری مسجد کا، اور ہر مہینے پابندی کے ساتھ 3 دن لگانا. یہ 5 اعمال ہیں. آدمی جو ہے اپنا کام سمجھ کر کے کرے آسان ہو جائے. نیت کرو کہ دعوت کے کام کو ہم اپنا کام سمجھ کر کریں گے. اپنا کام کا مطلب کیا ہے کہ بھئی جیسے دکان ہے، میری دکان ہے تو کوئی بوجھ نہیں پڑتا. 8 گھنٹہ لگانا بھی آسان، 10 گھنٹہ لگانا بھی آسان، بوجھ ہی نہیں پڑتا کہ میرا سمجھا. کھیتی والے جو ہے کھیتی کو سمجھتا ہے کہ میری ذمہ داری ہے. تو بعض جگہ پر رات کو 2 بجے رات کو پانی آتا ہے، لائٹ آتی ہے. بجلی کی تکلیف کی وجہ سے رات کو 12 بجے 3 فیز لائٹ آئی تو 3 بجے، اور جو رات کو 12 بجے جو ہے پانی شروع ہوگا تو رات کو 12 بجے جا کر کھیت کو پانی پلائیں گے، کیونکہ میرا سمجھا ہے. ٹھنڈی کا موسم ہے پھر بھی جو ہے بوجھ نہیں پڑتا. جب میرا سمجھیں گے تو بوجھ ہی نہیں پڑتا، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے اور اس تقاضے کو پورا کرنا آسان. بیوی کو آدمی سمجھتا ہے کہ میری بیوی ہے تو بیوی کا ہر تقاضا پورا کرنا آسان. کتنا بھی آدمی مشغول ہو، بیوی بیمار ہو گئی، گر گئے تو فوراً جو ہے اس کا تقاضا پورا کر کے دوا کھانے لے جا کر میری بیوی ہے مجھے تقاضا پورا کرنا ہے. اسی طرح دعوت کے کام کو آدمی سمجھے کہ میرا کام ہے. جب میرا سمجھیں گے تو آسان ہو جائے گا. ایک باپ کے جو ہے 5 لڑکے ہیں، 5 لڑکوں کو باپ کیا سمجھتا ہے، یہ بھی میرا لڑکا، یہ بھی میرا لڑکا. تو 5 لڑکوں کی تربیت کرنا آسان، 5 لڑکوں کی شادی کرنا آسان. ایک لڑکا بیمار ہو گیا، 2 لاکھ کا خرچہ ہے تو باپ کے لیے آسان ہے. باپ 2 لاکھ کا خرچہ کرے گا، قرضہ لے کے بھی علاج کرائے گا، اپنا مکان بیچے گا، علاج کرائے گا، کیونکہ میرا بیٹا ہے، علاج مجھے کرانا ہے. 5 لڑکے مل کر ایک باپ کو نہیں پال سکتے. اس کی وجہ کیا ہے کہ سارے لڑکے کیا سمجھتے کہ میرا اکیلا تھوڑی باپ ہے، ہمارے 5 بھائیوں کا باپ ہے. باپ کو نہ کپڑے صحیح ملیں گے، نہ کھانا صحیح ملے گا. اب باپ بیمار ہو گیا، ڈاکٹر نے کہا 2 لاکھ کا خرچہ ہے، تو سارے کے سارے لڑکے ایک دوسرے کا منہ دیکھے گا. کوئی لڑکا تیار نہیں ہوگا کہ میں میرا مکان بیچ دوں، میرے باپ کا بھی علاج میں کراؤں گا. بیٹا بیمار ہو جائے گا تو مکان بیچنے کو تیار ہو جائے گا. باپ بیمار ہوگا تو مکان نہیں بیچے گا، کیونکہ باپ میرا اکیلا تھوڑی ہے، ہمارے 5 بھائیوں کا باپ ہے. اس لیے نہ باپ کا صحیح علاج بھی ہوتا ہے. اس کی وجہ کہ انہوں نے اپنا نہیں، میرا نہیں سمجھا، ہمارا سمجھا. اور دعوت کے کام کو بھی ہم نے کہا کہ ہمارا کام ہے، سب ساتھی مل کر کریں گے. نہیں، کوئی کرے نہ کرے، میرا کام ہے، مجھے کرنا ہے. جب آدمی میرا سمجھے گا تو فرما کا آسان ہو جائے گا. قربانی وجود میں آئے گی. گیس والے عمل میں میں بیٹھا ہوں، ماشاءاللہ 10 آدمی اور بھی بیٹھے ہیں، تو یہ سمجھیں گے کہ کام میرا تھا، مجھے کرنا چاہیے تھا. اب 9 آدمی میرا ساتھ دیا ہے، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرماوے. آپ کا بڑا احسان ہے میرے اوپر کہ میرے کام میں تم نے ہاتھ بٹایا. اس طریقے سے دعوت کے کام کو اپنا کام سمجھ کے کرے گا انشاءاللہ. اللہ رب العالمین کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون.